السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو دوسروں کو نصیحت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکن نمبر 5 آیت نمبر 135 اور 36 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ متقی وہ ہے جب حد سے تجاوز کرنے والے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر لے تو فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اور جو گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں ان کی معافی نہیں مانگتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے ندیاں روا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کا شان نزول علامہ زمخشری اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ ایک تاجر کھجور بیچ رہا تھا، ایک عورت اس سے کھجور خریدنے کے لیے اس کے پاس آئی، اس تاجر کے دل میں فطور پیدا ہوا، اس نے عورت کو کھجور کی لالچ دے کر اپنی دکان کے اندر داخل کر لیا، پھر اپنی گود میں لے کر اس کو تقبیل کرنے لگا۔ وہ عورت اس کی اس نازیبہ حرکت پر کانپ اٹھی اور اس کو نصیحت کی، اے خدا کے بندے، تو اس خدا سے ڈر جو ہم آمیر و ہمادہ ہے، جس کا عذاب شدید ہے، تو میرے پاک دامن کو داغ در نہ کر۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گیا اور آئندہ گناہ نہ کرنے پر پختہ ارادہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے پورا واقعہ عرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی جس میں گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے کی تلقین فرمائی اور بخشش و نوازش کا وعدہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا ہے، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اپنے رب سے اس کی مغفرت اور بخشش طلب کرے، اور پختہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ اور حقیقی توبہ تو یہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ زبان تو استغفر اللہ کی ذکر میں مصروف رہے لیکن عمل اس کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ اور جو لوگ حقیقی توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے گناہ کی مغفرت کی نوید سناتا ہے اور جنت کی اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ زمخشری نقل ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت طیبہ میں فاستغفروا کا لفظ ذکر فرمایا، جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس میں چستی پیدا کرنے، توبہ کی ترغیب دینے، توبہ پر برانگیختہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے روک رہا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندے کے گناہ کتنے ہی عظیم و قسیم کیوں نہ ہو، اللہ کی بخشش کے
سامنے اس کی اکھٹ پانی پر پیدا ہونے والے ایک بلبلگی بھی نہیں ہے. اس کی رحمت و بخشش اس سے کہیں عظیم و کثیر ہے. جیسے کسی نے کہا ان الکبائر لفی الغفران کاللحم. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد کریم کی راوی مروی ہے جو اس کی تائید فرما رہا ہے کہ ان علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه قال مكتوب حول العرش من قبل خلق آدم علیہ الصلوۃ والسلام ب4,000 سنة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4,000 سال پہلے عرش کے اوپر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ میں اس آدمی کی بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت و بخشش میں بہت ہی بےتاب اور پریشان رہا کرتے. اسی طرح ایک دفعہ آپ تشریف فرما دیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے امتیوں میں سے جس امتی نے مرنے سے 1 سال قبل توبہ کی تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے 1 سال کا عرصہ بہت طویل ہے، اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور امید کے پورا ہونے میں لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درخواست پیش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو سلام کہو، یہ بتاؤ کہ آپ کے امتیوں میں سے جس امتی نے مرنے سے 1 مہینے پہلے توبہ کی تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی طویل سمجھا. تو تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کے درخواست پیش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جلدی جاؤ کہیں میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو جائے اور اس کو یہ فرما دو کہ آپ کے امتیوں میں سے جس امتی نے بھی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کی تو میں اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی طویل سمجھا. پھر چوتھی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس پلٹنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کہو. یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے امتیوں میں سے جس امتی نے بھی مرنے سے تمام عمر گناہ میں گزار دی اور موت سے پہلے 1 سال 1 مہینہ 1 دن 1 سال کی توبہ نہ کی، یہاں تک کہ روح القدس تک پہنچ گئی، گفتگو بھی نہیں کر سکا، بات چیت کرنے کا موقع بھی نہیں کر سکا، نئی زبان سے اپنے گناہ پر معذرت کر سکا، صرف اپنے دل میں گناہ پر شرمندہ ہوا تو میں اس کے بھی گناہ کو معاف فرما دوں گا. خالص توبہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو خلوص نیت کے ساتھ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو دوسروں کو نصیحت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں فاستغفروا توبۃ نصوحا کا لفظ ذکر فرمایا جس میں علماء کے بہت سے اقوال منقول ہیں. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے برے اعمال سے توبہ کرے، اسے کبھی بھی نہ کرے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر دل کے ساتھ شرمندہ ہو اور زبان سے استغفار کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کرے گا. اور نصوح کی اصل نصیحت ہے یعنی ایسی توبہ کرے جس کے آثار نمایاں ہو اور توبہ کرنے والے میں نمودار ہونے والی خوش آئندی تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وہ بھی غفلت سے آلودہ زندگی کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام نووی ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوں.
نمبر 1 جو گناہ کر چکا ہے اس کو ترک کر دے. نمبر 2 اپنے گناہ پر دل کے ساتھ شرمندہ ہو. نمبر 3 جو گناہ کر چکا ہے آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دفعہ شرابی شراب خرید کر بازار سے جا رہا تھا تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو خوف و شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ اے میرے مولا کریم، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ شراب نہ پینے کا پختہ ارادہ کرتا ہوں. تو میری شراب کی بوتل کو سرکہ میں تبدیل کر دے اور مجھے رسوائی سے بچا لے. تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری بغل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سرکہ ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا نکال تو صحیح. تو اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل نکالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ شراب کی بوتل سرکہ میں تبدیل ہو چکی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت طلب کرے. اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کی بخشش کی التجا کرے. اگر وہ توبہ کو دوسرے دن کے لیے مؤخر کر دے گا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن تک زندہ ہی نہیں رہے یا اسے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک المصوفون، وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قریب توبہ کر لیں گے، کیونکہ وہ توبہ کی بنا اس پاکا پر رکھ رہے ہیں جو اس کے قبضہ میں اختیار میں ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کل آنے سے پہلے اس کی روح ہم سے روسری سے پرواز کر جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح آج توبہ نہیں کر سکا اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، آئندہ کل بھی اسی طرح گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو توبہ نہ کر سکے. کیونکہ زمانہ حال میں توبہ کا ارتکاب کرنا غلبہ شہوت کی وجہ سے ہے اور آئندہ بھی غلبہ شہوت کے بڑھنے کا امکان ہے. لہذا وہ گناہ کا عادی ہو جائے گا اور جو شخص گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں فرماتا ہے اور وہ ابدی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کہ میں نے جو کچھ بتایا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.